السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جن بھی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندھنے سے بے برکتی ہوگی۔ حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرم گاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرم گاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نامی اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مگر افسوس آج امت مسلمہ آپ جیسے جانثاران اسلام کی حیات و شخصیت سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہو، خود خلاصہ کائنات محبوب کبری احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی سے جھولی پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت آسمان والے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مختلف ہوتی تو وہ وحی نازل ہوتی تھی جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرش پر کہے وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن بن کر نازل ہوئے، جیسے سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب میں ہے، اور تیسری سورۃ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی موجودہ ازواج کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے فساق و فجار تو گجار شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود جنت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں محل دیکھا ہے جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ خود خلاصہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، اور حضرت علی کرام اللہ کی نظروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین آدمی پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ اور خواب کی تعبیر کے امام مشہور تابعہ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان کی ذات وال صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنے ابل پڑے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ رضی اللہ عنہ کی ذات سے ظاہر ہوئے
جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہ تھا، اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رویہ اپنے مرشد برک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گیا۔ خلفاء اس مختصر مضمون میں جو کچھ پیش کیا گیا اسے صرف ایک نمونہ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کے ایسی بزرگ ترین ہستیوں کے بارے میں جانیں اور ان کی شخصیت سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابولو تھی۔ اس نے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی آہن گری۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا، مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متبع کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے ہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے اور وہ مہینہ 29 ہی دن کا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا، اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے سوتی اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتی۔ ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرم گاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور معلوماتی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔